أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الفصل الثاني: إثبات الصانع. الأول برهان دلالة الأثر على المؤثر، الثاني برهان النظم، الثالث برهان الإمكان. أدلة وجود الصانع. الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عديدة ومتنوعة، وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها، ونحن نذكر فيما يلي أهمها. الدليل الأول دلالة الأثر على المؤثر. إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها احتياج كل معلول إلى علة، وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصادقها في الخارج المحسوس المحيط بنا، فنرى أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا لا بد له من بناء، والحرارة التي نستدفئ بها لا بد لها من نار، والضوء الذي نستنير به لا بد له من كهرباء. ومن هذه الجزئيات الصناعية ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل. فهذه الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة لا بد لها من صانعين، وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم من الظواهر العظيمة لا بد لها من موجد أوجدها، وهكذا. فالإنسان منذ وطئت أقدامه البسيطة تحدثه فطرته بأن هذا الكون أثر، وكل أثر لا بد له من مؤثر قد أثره وموجدا قد أوجده. فهناك إذن علة عظيمة القدر وقوة هائلة الجبروت أوجدت هذا الكون وكل هذه الظواهر الطبيعية، وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظرية أو يعايشها بحواسه. وهذا الدليل من أبسط الأدلة، وبه عبر بدوي بعفوية حين سئل عن دليل وجود الله تعالى فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج يا فجاج لا تدلان على العلي القدير. خب عزیزان، الحمدللہ فصل اول ہماری کامل ہوئی، پوری ہوئی، جس فصل میں لب مطلب یہ تھا کہ خداوند متعال، اس کے اوصاف، اس کی صفات، اس کے افعال کی معرفت حکم عقل و نقل یہ ہے کہ واجب ہے. بس وجوب معرفت خالق کون، دلیل عقلی بھی اور دلیل نقلی بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے. آج کی گفتگو ہماری اور انشاءاللہ چند آنے والے جو دن ہیں ان میں ہم اثبات صانع کے بارے میں بحث کریں گے. اثبات صانع یعنی یہ کہ اس کائنات کا
کوئی خلق کرنے والا، بنانے والا، وجود دینے والا ہے یا کوئی بھی نہیں؟ حتماً و جزماً بغیر علت کے معلول وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ کائنات خود بخود اچانک ناگاہ اتفاقاً ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دلیل ایک قانون عقلی ہے کہ بغیر علت کے کوئی شے وجود میں نہیں آتی۔ جب کوئی چیز بغیر علت کے وجود میں نہیں آ رہی تو یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ دوسرا کہ ہاں اس کے لیے ہے صحیح خالق، ہاں مانتے ہیں، صدفتاً نہیں ہے، اچانک نہیں ہوئی، خود بخود نہیں ہوئی، بلکہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے۔ اور وہ مثلا فرض کریں مادہ ہے، ٹھیک، ایٹم، کہتے ایٹم نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کائنات میں جب ہم نظر کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں، اپنی زندگی میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر یہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے سخت قسم کے پہاڑ اور بڑے مضبوط اور محکم پہاڑ اور بلند ترین پہاڑ کیٹو کی طرح، خوب یہ پہاڑ، اچھا یہ جو میادین ہیں، میدان، اتنی بڑی مثلا میدانی جو علاقے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، یہ جو نہریں جاری ہیں، ان نہروں کی جریان، یہ جو باغات ہیں، گھنے باغات، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے باغات، خاص طور پر شمال افریقہ وغیرہ میں جائیں دیکھیں کہ باغات کس طرح ہیں، تو ظاہر ہے یہ اتنا بڑا پہاڑ خود بخود تو نہیں بن گیا نا، حتماً کسی بنانے والے نے بنایا۔ یہ اتنی بڑی وسیع اور عریض زمین، یہ گستردہ میادین خود بخود تو نہیں آ گئی وجود میں، کسی نے بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ آسمان کو ذرا دیکھیں نا، غور کریں، آسمان میں آپ کو ستارے بھی نظر آئیں گے، آپ کو چاند بھی نظر آئے گا، سورج بھی نظر آئے گا، اور دوسرے سیارات، کواکب، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو، یہ خود بخود ہو گئی؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہتے کہ حتماً ان چیزوں کو کسی موجد نے بنایا ہے، کسی موجد نے ایجاد کیا ہے۔ خود انسان کے جب قدم پڑتے ہیں زمین پر، یا مثلا وہ جب زمین پر قدم رکھتا ہے یا اس کے قدم زمین پر لائے جاتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، تو اس کی فطرت اس سے بات کرتی ہے، کہتی ہے کہ یہ کائنات اثر ہے کسی مؤثر کا، اور ہر اثر کے لیے ایک مؤثر کا ہونا ضروری ہے جو اس اثر کو خلق کرے، جو اس اثر کو وجود دے، ایجاد کرے۔ بس اس صورت میں کوئی علت ہے ایسی جو قدرت کے لحاظ سے بے مثال، علم کے لحاظ سے بے مثال اور حکمت کے لحاظ سے بے مثال، جو اپنی تمام تر ان صفات ذات میں یگانہ ہے، ایسی ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وجود دیا ہے۔ اور چاہے ہم اس وجود دینے والی ہستی کو اپنی آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں، پھر بھی انسان کو ایک یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اس کے بنانے والا حکیم ہے، علیم ہے، اور
کس احکام اور اتقان سے اور کس نظم سے اس کائنات کو بنایا ہے اور نظم دیا. کہتے ہیں کہ یہ دلیل جو ہم نے بیان کی وہ سادہ ترین دلیل ہے، یہ دلیل عمومی ہے. اس دلیل کو سادہ طریقے سے جس طرح ابھی بیان کیا گیا یہ بہت ہی سادہ دلیل ہے. اگر اس کو اور دقیق طریقے سے ظاہر کائنات کی مختلف چیزوں پر جو علم جدید ہے، جو علم سائنس ہے، جو جدید، اس کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ گہری گہری باتیں ہیں بڑی. مثلا زمین کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، سائنس نے جو بتایا ہے، چاند ستارے اور اوپر کی جو چیزیں ہیں آسمان، اس کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، یہ درخت، یہ پودے، ان کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، یہ خود جدید سائنس بتا رہی ہے. اور ان کے بارے میں کتنی ایسی چیزیں اور حقائق ہیں جو انسان کا دماغ متحیر ہو جاتا ہے، خود انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ اصل اتنی چیزیں اس نظم دقیق کے ساتھ. مثلا شہد پہ تحقیق، شہد کی مکھیوں پہ تحقیق، واہ. اسی طرح کائنات کی ہر شے پہ اگر اس مادی نظر سے بھی نظر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ صدفتاً خلق نہیں ہوئی چیزیں، خود بخود وجود میں نہیں آئے گی، اور نہ ہی لاشعور ایٹم نے ان چیزوں کو وجود دیا ہے. جو خود وجود نہیں رکھتا، یعنی وہ شعور نہیں رکھتا، وہ دوسروں کو کیا ایسے نظم اور نسق اور اتقان اور احکام کے ساتھ چیزوں کو خلق کرے گا. اچھا، اس یہ جو انہوں نے کہا کسی مثلا بدوی شخص سے جب پوچھا گیا اللہ کے ہونے اور اس کے وجود پر دلیل کیا ہے آپ تیرے پاس، تو اس نے یہ کہا ہے، یہ جملہ جو یہاں لکھا ہے، البتہ یہ روایت ہے امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ سے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، بہت زبردست روایت ہے، اس کا مفاد بھی یہی ہے. اب نہیں معلوم کہ یہ اس بدوی نے پہلے بیان کیا ہے یا امیر المومنین کے اس قول سے اس نے استنباط کیا ہے اور لیا ہے. وہ یہ ہے البعرۃ تدل علی البعیر. دیکھیں جب راستے پر جاتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کہیں اونٹ کا فضلہ پڑا ہے، ٹھیک، اونٹ کی لید پڑی ہے، تو آپ حتماً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی اونٹ یہاں سے گزرا ہے. اچھا، اگر آپ کو گدھے کی لید نظر آ جائے کہاں، ٹھیک، تازہ ترین لید، حتماً آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کوئی گدھا یہاں سے گزرا ہے، یعنی گدھا تھا تبھی تو گزرا ہے نا، اونٹ تھا، بس یہ لید دے کر اونٹ کے وجود کی طرف منتقل ہوئے، یہ لید گدھے کی دے کر گدھے کے وجود کی طرف منتقل ہوئے. ٹھیک ہے. اور مثلا وہ زمین جہاں مثلا پاؤں کے نشان ہے، پاؤں رکھتے ہیں وہ نشان ہو جاتا ہے، تو یہ قدموں کے آثار اس شخص پر دلالت کر رہے ہیں نا کہ جو یہاں سے گزرا ہے. تو یہ آسمان جو صاحب بروج ہے اور یہ زمین جو بہت وسیع اور عریض ہے اور فراخ ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ دلالت نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دلالت کریں ایک ایسی ذات پر جو علیم بھی ہے قدیر بھی ہے، جس نے ان سب چیزوں کو وجود دیا ہے. یہ عبارت کی تصویر کرتے ہیں، پھر آتے ہیں دوسری دلیل کی طرف جس کو برہان نظم کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری فصل الفصل الثانی اثبات الثانی، دوسری فصل اثبات ثانیہ کے بارے میں. اگر جب دیکھیں بہت ساری دلیلیں ہیں براہین حکماء کی طرف سے بھی، متکلمین کی طرف سے بھی،
اور کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ اس پر، ٹھیک ہے. تو کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ان براہین کے بارے میں جو اثبات خدا کے لیے علماء شیعہ خاص طور پر، چاہے وہ متکلمین ہوں یا حکما ہوں، انہوں نے جو عراق دی ہیں، جو بیان کی ہیں، ان پہ ایک سرسری نظر جو ہے انسان، تاکہ ممکن ہے کہیں کام آ جائے. دوسری فصل اثبات الصانع کے بارے میں ہے. اس میں 3 برہان ہیں. نمبر 1 برہان جس کو اثر کا دلالت کرنا مؤثر پر، نمبر 2 برہان نظم، نمبر 3 برہان امکان. ان تینوں کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی. ادلۃ وجود الصانع، صانع یعنی خلق کرنے والا، بنانے والا. ادلہ جمع دلیل، کائنات کے بنانے والے کے وجود کی ادلہ کون سی ہیں، ان کے اس کے وجود کے براہین کیا ہے، کہ آیا کائنات کا بنانے والا ہے ہی یا نہیں، حتماً ہے. تو وہ کون سی ادلہ ہیں؟ الطرق، طرق یعنی وہی ادلہ، الى اثبات وجود صانع لہذا الکون. کہتے ہیں ادلہ اس کائنات کے بنانے والے کے وجود کے اس بات پر، اور جو اس کائنات میں مختلف قسم کے موجودات ہیں، یہ طرق عدیدۃ و متنوعۃ. یہ خبر بن جائے گی الطرق کی، الطرق الى اثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عدیدۃ و متنوعۃ، مختلف قسم کی ادلہ ہے. ٹھیک ہے. وہی تترجح من ابسط الادلہ الى اعقدها. یہ ادلہ جو ہے یعنی سادہ ترین دلیل سے مشکل ترین دلیل کی طرف. ٹھیک ہے. وَنَحْنُ نَذْكُرُ فِي مَا يَلِي، اہمها، ہم اس کتاب میں جو اہم ادلہ ہیں انہیں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی دلیل الدلیل الاول دلالت الاثر علی المؤثر، اس میں فاعل کی صورت میں. ان من القواعد العقلیۃ الثابتۃ التي لا يمكن انکارها، کہتے ہیں بے شک عقلی ثابت قواعد میں سے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، ایک قاعدہ یہ ہے کہ ہر معلول علت کا محتاج ہوتا ہے. احتیاج، یہ اس میں ان بنے گا، ان اس میں ان، احتیاج کل معلول الى علت. ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع، اور یہ جو جار مجرور ہے نا، یہ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے. احتیاج کل معلول الى علت، ہر معلول محتاج ہے. اچھا، یہ ایسا قانون ہے جس کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں. وَكُلٌّ مِنَّا، ہم میں سے ہر ایک، یعایشو یعنی مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. متوجہ ہوتا ہے کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اس قاعدے کی جزیات کی طرف. یعنی اس قاعدے کی جزیات کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور اس کے مصادیق کیا ہے خارج میں؟ کہ المحسوس المحیط بنا، کہ یہ جو خارج ہے وہ محسوس بھی ہے، حواس کے ذریعے سے اس کو درک بھی کیا جاتا ہے، اور المحیط بنا، اور یہ خارج ہمارے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے. فنرا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منزل جس میں ہر خاندان پناہ لیتا ہے، گھر، مکان، ٹھیک ہے، جس میں اگر بندہ پناہ لیتا ہے، حتماً اس بلڈنگ، اس گھر، اس مکان یا اس کوٹھی کو کوئی بنانے والا ہے. لابد لہ من بناء، حتماً
کوئی کاریگر ہے، ٹھیک ہے، جس کاریگر نے آ کر بنایا ہے. والحرارة التي نستدفئ بها، اچھا وہ حرارت جس کو ہم دور کرتے ہیں، نستدفئ بها، مثلا استدفاع، استدفاع عین کے ساتھ نہیں ہے، معذرت ہے، نستدفئ یعنی نستفید، جس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں. ضروری ہے کہ ایک منبع ہو اس حرارت کا. ٹھیک، مثلا اب یہ سردی کا موسم ہے فرض، اس میں ایک ایسی حرارت کے لیے ہمیں کسی منبع حرارت کی ضرورت تو پڑے گی نا. وہ بخاری کی صورت میں ہو یا شفاش کی صورت میں ہو یا مثلا فرض کریں کسی ہیٹر کی صورت میں ہو یا کسی بھی اور طریقے سے ہو. ممکن ہے یہ حرارت جو ہے گرم کپڑوں کے پہننے سے بھی، بلکہ ایک منبع حرارت کی ضرورت ہے، چاہے آگ ہو یا غیر آگ. من نار لابد لها من نار، ضروری ہے اس حرارت کے لیے آگ کا ہونا. وضع روشنی التي نستنیر بها، جس سے ہم نورانیت حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، جس سے ہم نور حاصل کرتے ہیں. لابد له من کہرباء، اس کے لیے ضروری ہے ایک بجلی کا ہونا. یعنی اس کو لفظ بجلی یا لفظ نار سے بجائے بہتر ہے وہ منبع، وہ مرکز آگ کا، چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس کے لیے منبع جو ہے چاہے بجلی ہو یا غیر بجلی ہو. مثلا جہاں بجلی نہیں ہے وہاں روشنی نہیں ہے، لیکن وہ روشنی کا وسیلہ اور ہے. ومن هذه الجزئیات الصناعیہ، یہ جو جدید چیزیں ہیں اور جو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ان کی جزئیات کو اگر انسان دقت کرتا ہے، دیکھتا ہے، یہاں سے پھر انسان وہ عالم طبیعی کی طرف منطلق ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور اس کائنات کو جو دیکھی جا رہی ہے اس کی طرف انسان منتقل ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آغا یہ ذرا نظر کریں ان پہاڑوں پر، یہ کتنے بڑے سخت ہیں اور کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں. ننطلق، ہم جاتے ہیں الی العالم الطبیعی، عالم طبیعی کی طرف. والکون، کون سے مراد وہی کائنات ہے. المشاہد، وہ کائنات جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. مثال فہذہ الجبال الشاہقہ، یہ جبال جمع جبل، شاہقہ یعنی بلند، رفیع مرتفع، سخت مضبوط، ٹھیک ہے، یہ بلند اور اونچے پہاڑ. والسہول المنبسطہ، اور یہ میدان یعنی یہ زمین جو میدانی زمین ہے فرض کریں، یہ جو منبسط ہیں یعنی پھیلے ہوئے یہ میادین جو ہیں اراضی. والانہار الجاریہ، اور یہ بہتی ہوئی نہریں، بہنے والی نہریں. والغابات، غابات جمع غابہ، غابہ جنگل کو کہتے ہیں، یہ جنگلات. الکثیفہ، کثیفہ یعنی متراکم، گھنے بڑی. المتشابکہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے. درختوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا جنگلات میں تو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شبکے کی طرح، نیٹ ورک کی طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں. لابد لها من صانع، حتماً ان امور کے بنانے والا کوئی ہے. لابد لها من، لہا کی زمین جبال، سہول، نہار، انہار، غابات وغیرہ کی طرف جائے گی. وتلک السماء، یہ جو آسمان ہے وہ آسمان، الشاسع، شسع گستردہ،
یعنی الشاسعہ یعنی گستردہ، یہ جو پھیلا ہوا آسمان ہے، وما فیہا من شمس، اور اس آسمان میں جو کچھ موجود ہے، مثلا شمس ہے، وہاں قمر ہے، شمس سورج، قمر چاند، کواکب جمع کوکب اور نجوم جمع نجم، اور بہت ساری چیزیں، اور ظواہر طبعیہ کا بھی حتماً ایک موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے جس نے ان کو وجود بخشا، لابد لہ من موجد اوجدہ، وہکذا فالانسان مذ وطأت اقدامہ، ایک صورت میں یعنی تمام انسان جب اپنے اقدام، اپنے قدم، اپنے پاؤں رکھتے ہیں البسیطہ، یا پھر وطأت، اس کو فعل کو مجہول کی صورت میں اقدامہ نائب فاعل بن جائے گا اس کے لیے، یعنی جب اس کے پاؤں زمین پر رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حدثہ فطرتہ، تو اس کی فطرت اس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بأن ھذا الکون اثر، کہ یہ کائنات اثر ہے کسی مؤثر کا، ٹھیک، وکل اثر، اور ہر اثر لابد ان مؤثرا قد اثرہ، البتہ عبارت میں یوں ہے جو کل اثر لابد له من مؤثر قد اثرہ، اور تھوڑا سا ان بھی لے کر آیا، پھر ایک عبارت کو مجمل بنا دیا ہے، بس بہتر یہ تھا کہ کل اثر لابد له من مؤثر قد اثرہ، وموجدن، یہ موجدن عطف ہے مؤثرن پر، چونکہ اس میں ان بنے گا، یوں پڑھیں گے کل اثر لابد له من مؤثر قد اثرہ وموجد قد اوجدہ، لیکن اس نے جس طرح بیان کیا ہے تو اس صورت میں مؤثرن قد اثرہ میں مؤثرن اس میں ان بنے گا، قد اثرہ پورا جملہ خبر ہے اس کے لیے، اور موجدن کا عطف ہے اسی مؤثرن پر، فہناک اذن، پس یہاں علت عظیمت القدرہ، ایک علت ہے جو بہت بڑی طاقت اور قدرت رکھنے والی، وقوت حائلۃ الجبروت، اور قدرت مند اور نیرو مند اور قوی ایک طاقت ہے، اوجدت، جس نے ایجاد کیا ہے، ھذا الکون، اس کائنات کو، وکل ھذہ الظواہر الطبیعیہ، اور تمام اس ظواہر طبیعیت کو، وَإِن لَّمْ يَكُنْ يَرَاهَا، اگرچہ انسان اس قدرت عظیمہ اور علت عظیمت القدرہ کو نہ بھی دیکھے، اگرچہ اپنی ان آنکھوں سے اسے نہ ہی مشاہدہ کرے، اگرچہ اپنے ان حواس سے خمسہ ظاہری سے اس کا مشاہدہ نہ بھی کرے، وَھَذَا الدَّلِيلُ مِنْ أَبْسَطِ الْأَبْسَطِ، بسیطر، اس میں تفصیل، ابسط الادلۃ، دلیلوں میں بسیط ترین، سادہ ترین دلیل یہ ہے، یعنی دلالت الاثر علی المؤثر۔ مثلا فرض کریں آپ کسی دوست کے گھر گئے، وہاں ایک کتاب تھی، خوب اس کتاب سے آپ اس کے رائٹر کی طرف پہنچ جاتے ہیں کہ حتماً کسی نے تو لکھی ہے نا، خود بخود تو نہیں لکھی گئی، اگر بہت اچھی لکھی گئی ہے تو آپ اس کے رائٹر کی عظمت اور اس کی علمی حیثیت کو پہچان لیں گے، وہ کہیں گے یار بڑی علمی اور دقیق کتاب ہے، جتنی کتاب دقیق اور علمی اور اچھی ہوگی اتنی آپ اس شخص اور رائٹر کی عظمت کو سمجھتے جائیں گے، اور اگر کتاب ہے اور یعنی فقط سیاہ کاریاں ہیں، فقط اوراق سیاہ کیے ہوئے ہیں، تسوید الاوراق کیا ہے، یار اس نے تو پیسہ ضائع کیا ہے قوم کا، اگر قوم وہ یا مثلا اپنا پیسہ ضائع کیا ہے، یہ کتاب کو چھپنے کی تھی، یہ کتاب کو لکھنے کی تھی، یہ کیا لکھا ہے،
اس کو لکھنا ہی نہیں آتا. تو بس یعنی آپ نے کیا کیا, کتاب سے رائٹر کی طرح متوجہ ہو اس کتاب میں. یہ کائنات کتاب ہے, یہ کائنات کتاب ہے, کتاب تکوین ہے. اس کا خالق, اس کا بنانے والا خالق کائنات, اس کا لکھنے والا خالق کائنات. خوب وہ بھی عبر, اور یہی دلیل جو ہے, ایک بدوی شخص سے جب پوچھا گیا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے وجود خداوند متعال پہ, تو اس نے کہا, فقال, کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر. البعر کہتے ہیں اس کے اونٹ کی لید کو, فضلہ کو. بعیر کہتے ہیں خود اونٹ کو. پس بعر لید یا فضلہ اونٹ کا, تدل علی البعیر خود اونٹ کے وجود پر دلالت کر رہا ہے. اچھا, والروس, باقی امیر المومنین کی جو فرمان میں ہے وہاں گدھے کی لیڈ کا بھی ذکر ہے. والروس گدھے کی لیڈ کو کہتے ہیں, وہ حمیر پر دلالت کر رہا ہے, یعنی گدھے کے وجود پر دلالت کر رہا ہے. وہ اثر القدم, اقدام بے ہوشی, قدموں کے نشان اس چلنے والے پر دلالت کر رہے ہیں. بالکل. افا سماء ذات ابراجن, کیا یہ آسمان اتنی خوبصورتی اور عظمت اور کہکشاں کے ساتھ, اور اتنی عظمت کے ساتھ, اور اتنے برجوں کے ساتھ, اور یہ زمین اپنی وسعت اور گستردش اور زیبائی اور حسن اور جمال کے ساتھ, لا تدل علی العلی القدیر, کیا دلالت نہیں کر رہے ایک ایسی ذات پر جو خالق ہے ان سب کا, اور وہ علی بھی ہے اور قدیر بھی ہے. الدلیل الثانی پڑھیں کافی, چلیں انشاءاللہ کل میں دلیل ثانی کو پڑھوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.